دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کی زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ بچا۔ یہ ہماری تاریخ تھی، یہ ہماری تاریخ تھی۔ دوستو، مفتی سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے خبر نکل کر آ رہی ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ مفتی صاحب کو ایک دن کے ریمانڈ پہ اور رکھا گیا ہے، جی ہاں، اور اس کے بعد کچھ اپڈیٹ کوئی خبر مفتی صاحب کے تعلق سے نکل کر نہیں آئی ہے، جی ہاں۔ میری بس آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے دوستو، جس طرح آپ لوگ مفتی صاحب کے لیے دعا کر رہے ہیں اسی طرح دعا کرتے رہیں، جی ہاں۔ شب معراج کی رات ہے اور اللہ رب العزت اس رات میں دعا کو قبول کرتا ہے۔ میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنی مسجدوں میں جا کر مفتی صاحب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ مفتی صاحب کو جلد سے جلد رہائی عطا فرمائے۔ آپ لوگ مفتی صاحب کی ایک خوبصورت سی تقریر کو سنیں اور اس تقریر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں سے ملاقات کروں گا۔ جیسے ہی مفتی صاحب کے تعلق سے اپڈیٹ نکل کر آئے گی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ ہم چلتے ہیں سیدھے راستے پر، لیکن جب کبھی ادھر ادھر بھٹکتے ہیں تو اللہ تم جیسے کتوں کو ہم پر چھوڑتا ہے، کتوں کو چھوڑتا ہے تاکہ تم بھونک بھونک کر کے واپس صراط مستقیم پر لے آ سکو۔ میرے عزیزو، آج یہ جس قدر مظالم ہو رہے ہیں، یہ تمہیں سیدھے راستے پر انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور لے کے آئے۔ میں محسوس کر رہا ہوں چند سالوں پہلے ہر جلسے میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو نہیں لگتا تھا، لیکن ظالم کتوں نے جب بھونکنا شروع کیا تو اب پھر ہمارا ہر بچہ لبیک کہنے لگا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اب بات صرف اتنی ہے، میں نے جو عنوان آپ کے سامنے رکھا وہ یہی ہے کہ جب تم اپنی حیثیت کو پہچان لو کہ میرا راستہ کچھ اور ہے، جس دن تم اس نقطے پر آ گئے، میرے عزیزو، عزتیں تمہاری ہے، طاقتیں تمہاری ہے، اقتدار تمہارا ہے، جس طرف رخ کرو گے مولا تعالیٰ اس ہوا کو تمہارے زیر نگی فرمائے گا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہاری تاریخ کیا تھی۔ ہماری تاریخ اقبال کی زبان سے اگر سنو گے تو اقبال کہتا ہے ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تو جس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کی زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ بچا۔ یہ ہماری تاریخ تھی، یہ ہماری تاریخ تھی۔ اسی بات کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ جس دن تم اس نقطے پر واپس آ گئے اور سمجھ گئے میری تاریخ ان کتوں کی صحبت میں رہنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں شیر بنا کر پیدا کیا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے متعلق قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو جو لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے، لہذا ایسے ویسے کی طرف تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے جب ہمارا نوجوان یہ کہتا ہے نئی فلم آئی ہے، اس میں فلاں ایکٹر ہے، فلاں ہیرو ہے، بال اس کی طرح، کپڑے اس کی طرح، پینٹ پھاڑ لیا، صرف ایک نچنیاں کو دیکھ کر کے، ایک مجرا کرنے والے کو دیکھ کر کے اپنا آپا کھو گیا، اپنے آپ کو بدل لیا، اور ہمارے گھر کی خواتین صبح سے شام تک سیریل کے سامنے، ٹیلی ویژن کے سامنے، اور خواب وہی سجا رہی ہیں کہ شاید ہمارا بھی گھر ایسا ہی ہو، ہمارا لباس بھی ایسا ہی ہو۔ میرے عزیزوں، دنیا کیا کرتی ہے اس کی تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے۔ عورتیں اگر کسی کو دیکھتی تو وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو دیکھتی، کم سے کم یہ سیرت کا مطالعہ کرتی کہ ان کا دوپٹہ کیسا تھا، ان کا لباس کیسا تھا، ان کے رہن سہن کیسے تھے۔ اس کو چھوڑ کر انہوں نے آج مجازی عشق کے اور مجازی یہ اسکرین کے اوپر اپنے دل دے بیٹھے، اور اسی طرح مردوں کی حالت بھی یہی ہے، نوجوانوں کی۔ اے نوجوانوں، تمہارے ہاتھ میں بنگڑیاں تک انہوں نے پہنا دی، کانوں میں بالیاں تک پہنا دی، بالوں میں چوٹیاں تک لا دی، کیا کیا کر دیا۔ یہاں ہمارے اچھے بھلے مرد کو عورت بنا دیا، عورت بھی نہیں مخنث بنا دیا، اور اس پر یہ مزید یہ سمجھتا ہے کہ یہ فیشن ہے، یہ فیشن ہے۔ ارے ادھر سے ادھر سے پھاڑ کر کے پہننے والا، ننگا گھومنے والا اگر فیشن زدہ ہے تو پھر کتا اور بھینس بیل بکری یہ زیادہ فیشن زدہ ہے، کیونکہ وہ تو کپڑے ہی نہیں پہنتے۔ اگر ننگا ہونا ہی فیشن ہے تو جانور سب سے بڑے فیشنیبل ہے۔ میرے عزیزو، جنگلی دنیا کو نہ دیکھو،
जो जंगल राज बनाना चाहती हो उनको ना देखो। अगर तुम्हें जिंदगी के ईमान के मजे लेना है तो मदीने वाले की तरफ देखो। बेशक बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक से बढ़कर किसी के अखलाक है? नहीं। उनसे बेहतर किरदार किसका हो सकता है? मेरे अजीजों, आज दुनिया अगर तुमसे भी मुंह फेर रही है तो इसकी वजह यही है कि तुम्हें खुद नबी पाक की सीरत नहीं मालूम। एक मैं अपनी बात बताता हूं तजुर्बे की। एक बार एक ट्रेन से मैं उतर रहा था, एक नौजवान ने, मीलाद का दिन था, 12वीं शरीफ का, उसने मुझसे पूछा कि कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो रसूलुल्लाह को खुश कर दूं। सुभान। रबीउल अव्वल शरीफ में आप भी कुमकुमे लगाते होंगे, सजाते होंगे ना गलियां, जुलूस भी निकालते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन कुछ काम और भी हैं तुम्हारे जिम्मे। स्टेशन में थे, रेलवे दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरी बस आप लोगों से यही गुजारिश है दोस्तों, शब मेराज की ये मुक़द्दस रात हमारे और आपके दरमियान आने वाली है। इस रात में हम और आप मुसलमान बिलखुसूस सलमान अज़हरी साहब की रिहाई के लिए दुआ फरमाए, अल्लाह इन्हें जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और इस तकरीर को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और मेरे फेसबुक प्रोफाइल को आप लोग ज़रूर फॉलो करें। जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इस पेज पे, इस चैनल पे हमेशा सलमान अज़हरी साहब की खूबसूरत तकरीर अपलोड करता हूं और इनकी अपडेट मैं दे रहा हूं और इंशाअल्लाह देता रहूँगा। दोस्तों फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।